Assalamu alaikum friends, welcome to Knowledge with Danish and I am here with a lot of information. تو friends, سائنسدانوں سمیت پوری دنیا ہی یہ بات جان چکی ہے کہ برمودا ٹرائینگل دنیا کا سب سے پراسرار ترین حصہ ہے۔ اس سمندری حصے میں کئی بحری اور فضائی جہاز ڈوب گئے جن کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ ان میں سوار ہونے والے تمام انسانوں کا کچھ اتا پتہ نہیں کہ یہ لوگ زندہ ہیں یا مر گئے۔ برمودا ٹرائینگل کی دریافت تب ہوئی جب 1892 یعنی 1892 میں کولمبس ایک سمندری سفر پر روانہ ہوا۔ جب کولمبس برمودا ٹرائینگل کے نزدیک پہنچا تو اسے پانی میں غیر معمولی ہلچل محسوس ہونے لگی۔ جب اپنے کمپس کو دیکھا تو یہ حیران ہو گیا کیونکہ اس کا کمپس کام نہیں کر رہا تھا۔ اسی وقت اس نے آسمان سے ایک آگ کا گولا سمندر میں گرتے ہوئے دیکھا۔ اس بات نے اس کی پریشانی میں اور اضافہ کر دیا کیونکہ کولمبس ان تمام حرکات سے پریشان ہو چکا تھا، اسی لیے اس نے واپس مڑنا ہی بہتر سمجھا۔ اس نے برمودا ٹرائینگل پر ایک کتاب بھی لکھی مگر لوگوں نے اس کتاب کو سچا تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی کولمبس کی باتوں پر یقین کیا۔ لیکن اس حادثے کو ابھی کچھ سال ہی بیتے تھے کہ 14 امریکن طیارے اسی علاقے کے اوپر سے گزرتے ہوئے غائب ہو گئے۔ اس سمندری علاقے سے گزرتے ہوئے ان 14 طیاروں کے بھی کیمپس کام کرنا چھوڑ گئے۔ اس گروپ کے لیڈر لیفٹیننٹ چارلس نے ایمرجنسی کال کی اور بتایا کہ ہمارے کیمپس کام کرنا چھوڑ گئے ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں۔ پانی کا رنگ بھی سبز ہو چکا ہے اور ہم نہیں جانتے کہ یہ کون سا سمندر ہے۔ اور پھر اتنی ہی بات کے بعد کال کٹ گئی۔ اس کال کے فوراً بعد ہی 13 افراد پر مشتمل ایک گروپ کو ان کی مدد کے لیے بھیجا گیا، مگر یہ جہاز بھی اپنی اڑان کے 27 منٹ بعد غائب ہو گیا اور آج تک اس کا بھی پتہ نہیں چل سکا۔ برمودا ٹرائینگل میں تقریباً 50 کے قریب بحری جہاز اور تقریباً 20 ہوائی جہاز لاپتہ ہو چکے ہیں، جن میں ہزاروں افراد لاپتہ ہو چکے ہیں۔ ان جہازوں میں سوار ہونے والے افراد کا بھی کچھ پتہ نہیں کہ یہ زندہ ہیں یا مر گئے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ برمودا ٹرائینگل ہماری دنیا کی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہماری دنیا کے علاوہ باقی پلینٹ سے مخلوقات کا اترنا یہیں پر ہوتا ہے اور یہ ان کا ایریا ہے۔ جبکہ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ برمودا ٹرائینگل میں کوئی ریئل ٹائم پورٹل ہے جو ایک چیز کو ٹیلی پورٹ کرتی ہے اور کسی اور دنیا کے ڈائمنشن میں بھیج دیتی ہے۔ کئی سائنٹسٹس نے اس بات کا بھی خیال پیش کیا ہے کہ برمودا ٹرائینگل کی سمندری سطح کے نیچے میتھین ہائیڈریٹ کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے۔ جب میتھین ہائیڈریٹ اپنی پوری طاقت میں آتا ہے تو یہ دیوہیکل بلبلے بنانے کی طاقت رکھتا ہے جو ایک بحری جہاز یا ہوائی جہاز کو لمحوں میں تباہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور یہ بلبلے بآسانی ایک بحری یا فضائی جہاز کو تباہ کر سکتے ہیں۔ مگر اس خیال کو 1925 کے ایک حیران کن واقعے نے جھٹلا دیا جب ایک بحری جہاز 31 مسافروں کو لے کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا، مگر 2 دن کے بعد یہ جہاز بھی برمودا ٹرائینگل کے مقام پر پھنس کر غائب ہو گیا۔ مگر یہ جہاز باقی تمام جہازوں کی طرح لاپتہ نہیں ہوا، بلکہ 90 سال کے بعد یعنی 2015 میں ہوانا کے مقام سے اسے ڈھونڈ لیا گیا۔ اس واقعے کے بعد یہ تو طے تھا کہ میتھین ہائیڈریٹ کے بلبلے سمندر کی سطح کے نیچے نہیں بنتے، کیونکہ اگر برمودا ٹرائینگل پر میتھین ہائیڈریٹ کی بڑی تعداد پائی جاتی تو پھر یہ جہاز محفوظ نہ ہوتا اور نہ ہی یہ
کسی مقام پر اپنی اصلی شکل میں پایا جاتا، مگر اس جہاز میں سوار ہونے والے مسافرین کا کچھ پتہ نہ چلا اور یہ 31 مسافر دنیا سے ایسے لاپتہ ہو گئے جیسے یہ کبھی تھے ہی نہیں۔ سائنٹسٹس نے ایک اور بات کا بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ جب ناسا کی اسپیس لیبارٹری جہاں پر خلاباز جاتے ہیں برمودا ٹرائنگل کے ایریے کے اوپر سے گزرتی ہے تو اس کے آلات کچھ وقت کے لیے کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔ ٹیری ایک امریکن خلاباز ہیں جنہیں ایک مشن پر اسپیس پر بھیجا گیا، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ ٹیری نے کچھ ایسے انکشافات کیے جس کی وجہ سے کئی افراد کی عقل دنگ رہ گئی۔ ٹیری نے یہ بتایا کہ جب ان کا اسپیس سسٹم برمودا ٹرائنگل کے اوپر سے گزرتا ہے تو ان کے اسپیس سسٹم کے آلات کچھ وقت کے لیے کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔ ٹیری نے بتایا کہ جب ایک دن وہ سونے جا رہے تھے تو انہیں روشنی کے کچھ جھماکے دکھائی دیے۔ اس روشنی میں کوئی آواز تو نہیں تھی، مگر ان کے اسپیس سسٹم کا سارا سسٹم کچھ وقت کے لیے جیم ہو گیا اور ان کے آلات کام کرنا چھوڑ گئے۔ ان کے اسپیس سسٹم کا کوئی بھی آلہ کام نہیں کر رہا تھا۔ جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں یہ سب تو تھیوریز ہیں یا پھر خیالات ہیں۔ اس جگہ کے بارے میں اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، ہم تو انسان ہیں، ہم تو صرف اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ If you like this video then please share this video and subscribe my channel Knowledge with Danish۔ ملتا ہوں آپ سبھی سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔